امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ حضور علیہ السلام کے غریب صحابی، نادار صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا شان ہے ان صحابہ کی جو آقا مدنی کا بار بار دیدار کیا کرتے ہیں، غلامی کیا کرتے ہیں، تابعداری کیا کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کماتے نہیں، سارا دن حضور کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، آقا مدنی کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ گزارا بڑا اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ جب بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، میں مدینے والی سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے امام الانبیاء کے چہرے انور کو ذرا تاڑ کے دیکھ لیتا ہوں، تاک کے دیکھ لیتا ہوں۔ میری بھوک بھی پیاس بھی اللہ پاک ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے دربار میں حاضر ہے، غریب آدمی ہے، حضور کو وضو کرایا کرتے ہیں، حضور کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کی اتنی محبت تھی نا حضور سے، ہم کیا محبت کریں گے؟ بس 12 ربیع الاول کو نعرے لگ گئے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس ہو گئی نا غلامی۔ اور صحابہ کی غلامی ہے، جب بھی آقا مدنی وضو فرماتے ہیں، صحابہ پانی لے کے کوشش کرتے ہیں، کوئی مسواک لیے کھڑا ہے، کوئی پانی کا چلو لیے کھڑا ہے، پانی کا لوٹا لیے کھڑے ہیں۔ میرے آقا مدنی جب بھی وضو فرماتے ہیں، صحابہ دوڑ دوڑ کے حضور کے اعضائے مبارک سے حضور کا مائع مستعمل یعنی وضو کیا ہوا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور کی غلامی یہ ہے، تابعداری یہ ہے، صحابہ دوڑ دوڑ کے حضور کے وضو کا پانی استعمال کیا ہوا اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ ایک کافر حضور کی خدمت میں آیا، یہ مسلمان غریب آدمی مسلمان، چھوٹے چھوٹے وہ سمجھتے چھوٹے چھوٹے نعوذ باللہ، بلال، ابو فقیہہ، یہ غریب صحابی، ان کی کیا شان ہے؟ یہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے، یہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے۔ جیسے آج کے ماحول میں یہودی بڑے پریشان ہیں، یہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ڈرتے ہی نہیں کسی سے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا بات ہے؟ وہ پریشان ہے بیچارے، یہ دولتیں ہمارے پاس، بڑا کچھ ہمارے پاس، لیکن یہ حضور کا نام لینے والے ڈرتے کیوں نہیں؟ قاصد آیا، کافر آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں دیکھنے کے لیے آیا حضور کے غلام کیسے ہیں، غلامی کیسے کر رہے ہیں۔ اس نے جب یہ حال دیکھا، امام الانبیاء نے وضو فرمایا، صحابہ دوڑ دوڑ کے آئے، حضور کا وضو کیا ہوا پانی یہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، بدن پہ مل لیتے ہیں۔ اس نے واپس جا کے رپورٹ دے دی، تم حضور کے غلاموں کو نہیں ہرا سکتے، انہیں نیچا نہیں دکھا سکتے۔ جو امام الانبیاء کے فرمان، امام الانبیاء کا وضو کا پانی مائع مستعمل زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کے فرمان کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ربیع الاول کے دن ہے جی، ہم بڑے بڑے نعرے سن کے آتے ہیں نا، تو یہاں تو چھوٹے چھوٹے نعرے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جمعے بڑے قیمتی جمعے ہیں، یہ نہ سمجھو، یہ جمعے جو ہے نا ربیع الاول کے جمعے، ہم مولویوں کے لیے بڑی قیمتی جمعے، ہم دور دور کا سفر کر کے اپنا جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ تو سبحان اللہ بھی زور سے نہیں کہتے نا، ہماری تھکاوٹ تو اتار دیا کرو نا سبحان اللہ کہہ کے۔ ماشاء اللہ جی، اب آیا مزہ، اللہ سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔
اچھا یہ آج سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، ہم ہر جمعے جو آپ کہتے ہو نا پتہ نہیں قاری صاحب ہمارا گلا خراب کا، خود تو چائے پی لیتے ہیں، ہمیں یوں ہی سبحان اللہ کہلواتے رہتے ہیں. تو یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اللہ کا ذکر بیان کیا کرو. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک سبحان اللہ کہنے والوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں، دل زندہ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ مردہ دل وہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں بیان کرتے، زندہ دل وہ ہے جو زور زور سے اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ کہنے سے دلوں میں پانی آ جاتا ہے، دلوں کو اللہ پاک زنگ دور فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، جنت میں باغ لگ جاتے ہیں. فرمایا سبحان اللہ کہنے والے زندہ دل ہو جاتے ہیں، ان کو رب العالمین اتنی زندہ دلی عطا فرما دیتے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم جنت میں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں عطا فرما دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ نہیں. فرمایا کہ جب نبی کا نام آئے، میرے محبوب کا نام آئے، قرآن پڑھا جائے، میرے محبوب کی شان بیان کی جائے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اگر تم غلامی کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو پانی دینا چاہتے ہو، اپنے اندر قوت چاہتے ہو، طاقت چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، قبر میں بھی زندگی چاہتے ہو، میدان محشر میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آمنو 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 اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. فرمایا کہ بار بار اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے پیارے صحابی ہیں، حضور کے لیے وضو کا انتظام فرما رہے ہیں. آقا مدنی مدینے والی سرکار سے بڑی محبت ہے، بڑی دل میں غلامی ہے، بڑی تابعداری ہے. حضور نے بھی ایک دن فرما دیا او سعد تیرا بیاہ ہوا کہ نہیں، تیری شادی ہوئی کہ نہیں، تیرا نکاح ہوا کہ نہیں. رونے لگا، عرض کرنے لگا میرے آقا میرا کوئی نہیں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، سونا بھی کوئی نہیں، خوبصورت بھی کوئی نہیں، نین نقش آپ کے سامنے موجود ہے. حضور نے فرما دیا رونا، میں محمد الرسول اللہ تیرا وارث ہوں، جا تیری نظر میں اگر کوئی رشتہ ہے. کہنے لگا میرے چچا کی بیٹی تو ہے، وہ زمانے کی حسین ہے، کئی مرتبہ رشتے کے لیے پیغام بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا. بیٹی بڑی حسین ہے، تو بدصورت ہے، تیری اور اس کی جوڑی نہیں بنتی. حضور نے فرما دیا جا ان کے در پہ چلا جا، اپنے چچا سے کہہ دے محمد الرسول اللہ نے آپ کی بیٹی کا پیغام نکاح بھیجا ہے. چچا نے بھتیجے کو دیکھا، کہنے لگا پھر آ گیا، کہنے لگا خود نہیں آیا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کس لیے آیا، کس کام کے لیے آیا؟ کہنے لگا رشتہ لے کے آیا، تیری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا، خود نہیں آیا، پیغام نکاح لے کے آیا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، جا واپس چلا جا، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا تیری اور اس کی جوڑی نہیں بنتی. اندر سے بیٹی نے سن لیا، آواز آئی ابا اندر آ جا، آ جا، میں تجھے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. سیاڑیاں بیٹیاں موجود ہو، سیاڑی دھیاں موجود ہو، سیاڑی لگتے جگر موجود ہو، شانوں والی بیٹیاں، رحمتوں والی بیٹیاں، عظمتوں والی بیٹیاں، مقام والی رحمتیں اللہ پاک جن کو عطا فرماتے ہیں، بس اوقات اپنے باپ کے لیے اتنی بڑی رحمت بنتی ہے، اتنی بڑی شان بنتی ہے، عظمت بنتی ہے، بلندی بنتی ہے. اپنے ابا کو اندر بلایا، ابا انکار نہ کرنا، میری بات کو غلط فہمی میں نہ لے جانا، غلط بات میں نہ لے جانا، بیٹی کیا بات ہے میرے گھر سے تنگ آ گئی. نہیں نہیں ابا، میں تیرے
میرے گھر سے تنگ نہیں آئی. کسی کی بیٹی کے نکاح کے پیغام کوئی صدر بھیجے گا, وزیر بھیجے گا, امیر بھیجے گا, کبیر پیغام لے کے آئے گا, جاگیردار آئے گا, وڈیرا آئے گا, نمبردار آئے گا, نائی حضرات آئیں گے, کوئی محلے کے لوگ آئیں گے, اور میں کتنی خوش نصیب ہوں, میرا پیغام نکاح محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے. ابا انکار نہ کرنا, ابا بالکل بھی منع نہ کرنا. امام الانبیاء کا فرمان ہے, نبیوں کے سردار کا فرمان ہے, خاتم النبیین کا فرمان ہے, شان والے نبی کا فرمان ہے, میرا نکاح ہو جائے گا, میں بھی بڑے اعزاز کے ساتھ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے کہوں گی, کسی کی بیٹی کا نکاح نمبردار نے کرایا, کسی کی بیٹی کا نکاح وقت کے نائی نے کرایا, صدر نے کرایا, ایم این اے رشتہ لے کے آیا, ایم پی اے رشتہ لے کے آیا, محلے کے لوگ رشتہ لے کے آئے, علاقے کے لوگ رشتہ لے کے آئے, میں اپنی سہیلیوں میں سر اٹھا کے کہوں گی, میں اتنی خوش نصیب ہوں, میں اتنی شان والی ہوں, میں اتنی عظمتوں والی ہوں, اتنی بلندیوں والی ہوں, میرا پیغام نکاح محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے. میرے ابا لاج رکھ لینا, امام الانبیاء کا فرمان مان لینا, امام الانبیاء کا حکم مان لینا. اللہ کے سونے نبی کا فرمان ہے, شان والے نبی کا فرمان ہے, عظمتوں والے نبی کا فرمان ہے. میرے آقا نے پیغام نکاح بھیجا ہے, میں کہاں میرا مقدر, کہاں میرا نصیب, کہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آنا. اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ہے, یوں سمجھو رب العالمین نے میرے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے. گھر میں اگر غلامی ہو نا, تابع داری ہو, تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے. اس بیٹی کو کس نے سکھایا؟ ابا حضور کا غلام ہے, اماں حضور کی غلام ہے, برادری حضور کی غلام ہے. تو یہ باپ پردہ بیٹی صحابیہ بھی حضور کی غلام ہے. اور محبت کی چنگاری دل میں پھوٹ اٹھی, ابا منع نہ کرنا, میں کتنی خوش نصیب ہوں, کہاں میرا مقدر, نکاح تو ویسے بھی کرنا ہے, اور چھوڑ صورت کو نہ دیکھ, ابا اسی کے ساتھ مجھے رخصت کر دے. کیوں؟ آقا مدنی نے میرا رشتہ طلب کیا ہے, پیغام نکاح مدینے والی سرکار نے بھیجا ہے. ربیع الاول کا مہینہ شادیوں کا مہینہ بھی ہے, تو کتنے لڑکے لڑکیاں آئیڈیل کے چکر میں گھر بیٹھے ہیں. آئیڈیل ملے گا تو شادی کریں گے. تیرے باپ نے آئیڈیل بنایا. آئیڈیل وہ ہوتا ہے جو ماں پسند کرے, باپ پسند کرے, اس سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں ہوتا. یاد رکھو, آؤ حضور کی غلامی تابع داری کرنے والی بیٹی, شان والی بیٹی, جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں, قرآن تعریف کر رہا ہے, اللہ کا نبی جن کی تعریف کر رہا ہے, وہ بیٹی کے ابا اور امام الانبیاء کے فرمان پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. آج ماں باپ کی عزت کو روندنے والے, بھاگنے والے لڑکے لڑکیاں, انہیں کیا پتا کہ ماں باپ کی محبت کیا ہے. جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا, اس نے اللہ کے قرآن کا ادب نہ کیا, نبی کے فرمان کا ادب نہ کیا, وہ کیا جانے کہ ماں باپ کے دلوں میں کتنی تمنائیں ہوتی ہیں, آرزویں ہوتی ہیں, حسرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کس انداز سے کریں گے, محبت سے شادی کریں گے, ساری دنیا آئے گی, سلامی پیش کرے گی, رشتہ دار آئیں گے, بارات آئے گی, لوگ آئیں گے, سلامیاں پیش کریں گے. جب یہ دوڑ جاتے ہیں, سلامی نہیں بلکہ سب کی طرف سے دعائیں ملتی ہیں, زندگی میں ہی یہ جوڑا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. رشتہ دار آتے ہیں, سلامیاں دیتے ہیں, مبارک ہو مبارک ہو. علماء آئے ہیں, محبت کرنے والے آئے. کتنے لوگ ہمارے یہاں, جب باپ پسند کرتا ہے رشتہ, جب ماں پسند کرتی ہے رشتہ, اس کی پسند پہ لڑکا بھی لڑکی بھی آمین کہہ دیتا ہے. نہیں, یہ میرے ابا جی ہے, یہ میری اماں جی ہے, مجھے کیا پتا, میں تو ابھی جوان ہوں, میں تو بچہ ہوں, مجھے کیا پتا, یہ بزرگ ہیں, انہوں نے میرے لیے جو پسند کیا بس یہ میرے لیے بہتر ہے, اس پہ آمین کر دیتا ہے. تو اللہ پاک پھر رحمت برکتیں نازل فرماتی ہے. نکاح ہو گیا, ہوا ایسا ہی,
نکاح ہو گیا، غریب جوڑا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جا تیرا نکاح پکا ہو گیا، حق مہر کی تیاری کر۔ کہنے لگا آقا مدنی میرے بولتے پیسے بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے حق مہر دینے کے لیے۔ حضور نے حق مہر کا بھی انتظام فرمایا، فرمایا کہ اللہ اس جوڑے میں برکت ڈالے، اللہ اس جوڑے میں برکت ڈالے۔ اللہ نے وہ برکتیں ڈالی۔ ایک دن یہ صحابی رسول اپنی بیوی کو لے کے حضور کی خدمت میں آیا، اللہ نے بچے بھی دیے اور سونے سے لدی ہوئی تھی، خوب آراستہ سی، خوب زیور پہن کے حضور کی خدمت میں آئی۔ حضور نے فرمایا سعد یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ عرض کیا میرے آقا یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آگے نا وہی بات، یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ہم غریب تھے، نادار تھے، آپ نے ہمارا نکاح کرانے کے بعد آپ نے جو دعا فرمائی تھی، اللہ نے اتنا مال دیا۔ آپ میری گھر والی کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سونے سے لدی ہوئی ہے، یہ آراستہ ہے، اتنا اللہ نے مال عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا اب کوئی اور پریشانی ہے، اور بھی کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابی رسول پھر رونے لگا، کہنے لگا میرے آقا میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، یہ تو زمانے کی حسینہ ہے، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن میں بڑا بدصورت ہوں۔ جب بھی اپنے میکے میں جاتی ہے، اس کا بھائی میرا برادر نسبتی اس کو بڑا پریشان کرتا ہے، تو زمانے کی حسینہ، تو تیرا شوہر بڑا بدصورت ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ حضور نے فرما دیا آجا، آج کے بعد اللہ پاک اس پریشانی کو بھی دور فرما دیں گے۔ آقا مدنی مدینے والی سرکار نے اسے بلا لیا، فرمایا میرے قریب آجا، میرے قریب آجا، اور نزدیک آجا۔ حضور علیہ السلام نے صحابی رسول کو اپنے اور زیادہ قریب کر لیا، اور زیادہ نزدیک کر لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے گئے، اور قریب ہو گئے، اور نزدیک ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ سامنے کھڑی ہو کے بالکل امام الانبیاء کے عرض کرنے لگے میرے آقا مجھے اجازت دو، میں آپ کی ثنا خوانی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنے لگا میرے آقا تیرے چہرے پہ فیدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا والعصر، تیری زمانے کی قسم علم نشرہ، تیرے سینے کی قسم والبلد، تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جگہ کیا کہنا براق تکی جبرائیل رہے، جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے، رب رب اذن حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا اور میرے آقا اگر میرے بس میں ہو زمین قربان کر دوں، آسمان قربان کر دوں، چاند لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، سورج لا کے قربان کر دوں، ستارے لا کے قربان کر دو، میں اپنا قبیلہ قربان کر دو، اور میرے آقا اگر میرے بس میں ہو سب کچھ لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دو۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے صحابی رسول کو اپنے قریب بلایا، فرمایا اور میرے قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ حضرت سعد نزدیک ہو گئے، حضور نے اس کے چہرے پہ رحمت والا ہاتھ پھیر دیا، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، دربار رسالت میں رہنے والے بڑے حیران ہیں۔
اللہ نے معجزات عطا فرمایا شان والے نبی کو. معجزات کی بات چل رہی ہے. شان والے نبی کا معجزہ یہ ہے, ہمارے نبی کا معجزہ یہ ہے, مقام والے نبی کا معجزہ یہ ہے. امام الانبیاء کا دست مبارک, امام الانبیاء کا ہاتھ اس بدصورت چہرے پہ پھرنا تھا. اللہ نے حضرت سعد کو بیوی سے بھی زیادہ حسین بنا دیا. اگر معبد کی بکری پہ میرے آقا نے یوں دست مبارک رکھ دیے, وہ بکری جو کبھی دودھ دیتی نہ تھی, معبد کہتے ہیں کہ پھر ساری زندگی اس بکری کا دودھ کبھی ختم نہ ہوا. ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا پانی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا ایک پیالہ تو ہوگا, ایک پیالہ تو ہوگا. آقا مدنی نے اس پیالے میں اپنا دست مبارک رکھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے, سارے جانوروں نے پانی پی لیا, انسانوں نے پانی پی لیا, اب اس پیالے میں جو کا تو پانی موجود تھا. حضور کی تشریح آوری سے برکتیں نازل ہوئی, رحمتیں نازل ہوئی, اللہ پاک نے مالا مال فرما دیا. صحابی رسول مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. صحابی رسول بڑے حیران رہ گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے پیٹ پہ پتھر مبارک بندھے ہوئے ہیں. صحابی سے برداشت نہ ہوا, گھر جا کے بیوی سے کہنے لگے بڑا غضب ہو گیا, آج تو میں درباری حالت میں حاضر ہوا تھا, میں نے بڑی حیرانگی والی بات دیکھی. اللہ کا سونا نبی, شان والا نبی, عظمت والا نبی, امام الانبیاء کے پیٹ مبارک پہ بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں. گھر میں کوئی شے کھانے کو ہے, پینے کو ہے. بیوی کہنے لگی تھوڑا سا جو موجود ہے میں اس کا جلدی سے آٹا بناتی ہوں, ایک بکری کا بچہ ہے اسے میں ذبح کرتی ہوں, کھانا بناتی ہوں, آپ اسے ذبح کریں, میں کھانا بناتی ہوں. اتنی دیر میں جا کے آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت فرما کے آ جاؤ, اور ذرا دیکھ لینا مسجد نبی میں دو چار ایسے ہی زیادہ حقدار اگر کوئی لوگ موجود ہو ان کی بھی محمد الرسول اللہ کی خدمت میں درخواست پیش کر دینا. آپ کی بھی, آپ کے چند صحابہ کی بھی اس صحابی کے ہاں دعوت ہے, کھانے کی دعوت ہے. حضور کی خدمت میں صحابی آئے, میرے آقا اگر آپ اجازت فرمائیں ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں, برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئے. ہم نے تو کبھی کسی کو کھانا کھلانا ہی نہیں ہوتا نا, نہ کبھی فقیر کو, مولوی کو تو ویسے نہیں گھسنے دینا ہوتا ہے. برکتیں بھی ماشاءاللہ ویسی آئیں گی, برکتیں بھی ویسی آئیں گی. الحمدللہ جو لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں نا مالا مال ہیں. وہ یاد رکھو ہماری دعوتوں میں تو خیر لوگ لڑتے ہیں, ہر ہفتے دعوت, ہر ہفتے دعوت, ہر وقت دعوت. اللہ نے اسی طریقے سے جیسا برتاؤ کرو گے نا ویسا ہی ہوگا. حضور کی خدمت میں عرض کر دیا صحابی رسول نے میرے آقا آپ کی دعوت ہے, اور چند صحابہ جو ہے نا زیادہ غریب بیچارے وہ بھی بھوکے ہیں, ان کی بھی دعوت ہے. حضور نے حضرت بلال کو فرمایا کہ جاؤ سارے مدینے میں اعلان کر دو اس صحابی کے ہاں سب کی دعوت ہے. اب اس نے آ کے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی بندی مروا دیا نا, کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی. عورت اگر عقل کرے نا تو عورت بڑی عقل مند ہوتی ہے. مسلمان عورت, یہودن نہیں, مسلمان عورت, ہندو عورت نہیں, مسلمان عورت بڑی عقل مند ہوتی ہے. اللہ نے جنتی عورتیں ہیں یہ مسلمان عورتیں, یاد رکھو. اللہ نے جو ہمارے گھروں میں یہ سادہ سادہ عورتیں عطا فرمائی ہیں نا, ان کی قدر کیا کرو, ادب و احترام کیا کرو. ہوٹل کا کھانا تو بڑا پسند کرتا ہوں, ٹیسٹی کھانا ہے, ہر جگہ ٹیسٹی کھانا.
وہ دیکھا کرو کھانا بنا روٹی پکا پکا کے نا کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں روٹی پکا دیتا ہے، وہ بڑی روٹی ٹیسٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹی کھانے جو کھاتے ہو نا، آج میں بیان کر کے آ رہا تھا تو لکھا تھا چرسی کھانا، سبحان اللہ، چرسی کھانا، سارے چرسی بن جاؤ ہیں۔ کمال ہو گیا مسلمانوں کے ملک میں، اب چرسی پیو گے اور کھانا پینا تو نصیب نہیں ہونا، کبھی شوق ہی نہیں ہے کھانے کا۔ اللہ نے روٹی کا، پھر کہتے ہیں جی مہنگائی بڑی ہو گئی، اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، یہ چرس کا وعدہ کیا ہے، چرس کا وعدہ تو نہیں کیا اللہ نے، اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے۔ تو حکومت روٹی نہیں دیتی، روٹی اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگو تو اللہ چرس تو نہیں دے گا نا۔ چرسی کھانا، چرسی چائے، کمال نہیں ہو گیا؟ چرس چرس، نشے پہ نہ لگو، نشے والی بات نہ کرو۔ صحابی رسول کی بیوی کہنے لگی اللہ کے نبی کے صحابی پریشان نہ ہو، وہ الفاظ فرماؤ جو آپ نے آقا مدنی کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا میرے آقا آپ کی چند صحابہ کی دعوت ہے، حضور نے فرمایا جاؤ سارے مدینہ سے کہہ دو اس صحابی رسول کے ہاں تمہاری دعوت ہے۔ فرمانے لگی ہمیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلانے والا جانے کھلانے والا جانے۔ کھانے کی بات ہوتی تو سارے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کہہ دو نا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اور صحابی رسول جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہ لائے اس وقت تک روٹیاں نہیں بنانا، کھانا بن جائے ہانڈی نہیں کھولنی، برتن نہیں کھولنا۔ امام الانبیاء تشریف لائے، لعاب مبارک، لعاب دہن تھوڑا سا سالن میں ڈال دیا، امام الانبیاء نے آٹا مبارک میں لگا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں سارا مدینہ اس کھانے کو کھا گیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا ایک روٹی بھی، ایک بوٹی بھی اس کھانے میں سے کم نہ کی گئی ہو۔ تو کیا ہمارے نبی جیسا دوسرا ایسا کوئی نبی ہو سکتا ہے جس میں ایسی صفات ہوں، ایسی شان ہو؟ مرزا احمد قادیانی، احمد بھی نہ کہا کرو، مرزا غلام قادیانی کہا کرو، غلام قادیانیوں کا غلام، احمد نہ کہا کرو، احمد تو ہمارے نبی کا نام ہے نا۔ ہاں تھوڑا سبق بھی لے کے جایا کرو، پڑھے لکھے مولوی کے پاس آؤ تو چلو جاہلوں کے تو بیان سنتے ہی رہتے ہو۔ مرزا احمد قادیانی کس نے کہا؟ نہ احمد مجتبی ہمارے نبی کا نام ہے۔ یہ جو مرزا تھا نا، مرزائیوں نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو تو بیچارے کو ہوش ہی نہ تھا، ایک یوں جیکٹ پہنتا تھا، ایک میں گڑ، ایک میں استنجے کرنے کے لیے ڈھیلے، گڑ سے استنجا کر لیتا تھا، حضرت جو ہے نا جی وہ ڈھیلے کھا جاتا تھا۔ میرے آقا کی مازغ البصر کی آنکھیں، وہ کانا تھا، کانا دجال تھا۔ حضور علیہ السلام کا جس نے دیدار کیا، میں نے پچھلے جی میں عرض کیا تھا، میرا ٹائم ختم ہو گیا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا ہماری اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جناب یوسف کو دیکھ کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کہنے لگی زلیخا تو کہتی ہے یہ کوئی انسان ہے، انسان نہیں، جڑا نہیں، مرد نہیں، لڑکا نہیں، شہزادہ نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہو۔ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کہتی بھی جاتی ہیں بجائے سیب کاٹنے کے، انناس کاٹنے کے، پھل کاٹنے کے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں پتہ نہ چلا۔ ہماری اماں فرماتی ہیں اگر وہی عورتیں امام الانبیاء کو دیکھ لیتی، اپنے ہاتھ نہ کاٹتی بلکہ اپنے بدن کاٹ لیتی، یہاں تک کہ اپنا دل کاٹ لیتی، پھر کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
مصر کی عورتوں نے ہاتھ تو کاٹ لیے لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ ہماری اماں نے دل کی بات کیوں کی؟ ہمارا نبی سارے نبیوں کا دل ہے، سارے نبی شاخیں، پتے، پھول، ٹہنیاں، امام الانبیاء، ختم نبوت کا دل ہے، خاتم النبیین ہے، ساقی معشر ہے، صافی معشر ہے۔ سارے نبیوں کو جو معجزات ملے اللہ نے سارے معجزات جمع کر کے ایک مدینے والی سرکار کو ہر معجزہ عطا فرما دیا۔ میرے آقا کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، میرے آقا کے مدینے سے بھی خوشبو آتی ہے، میرے آقا کا پسینہ بھی پاک ہے، میرے آقا کا مدینہ بھی پاک ہے۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے رات کو بھی بیان کرنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا بنا سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے اللہ جتنے جمعے پہ حضرات تشریف لائے تیرے محبوب کا نام سن کے خوش ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں خوش فرما، اسی طریقے سے محبت نصیب فرما۔ اللہ مال قربان کر کے خوش، سبحان اللہ کہہ کے خوش ہے جی، اللہ تیرے گھر میں آ کے خوش ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے خوش ہیں۔ یہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، اللہ تیرے محبوب کی محبت میں ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما، اسی طریقے سے ہم سب کو جنت میں جمع فرما۔ صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما، عظمت محبت نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لا الدین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سب کو مالا مال فرما، اللہ برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، ہر بلیات سے شرور سے محفوظ فرما۔ بھائی یاسین صاحب، بھائی یوسف صاحب، لقمان ادریس صاحب، جتنے بھی حضرات، حاجی امین صاحب، جتنے حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، اللہ قدم قدم پہ رحمتیں نازل فرما۔ بھائی عامر صاحب، اللہ پاک نے ایک بچہ عطا فرمائے، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ بھائی فیصل صاحب کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بچے نہیں تھے، آپ حضرات کی دعا لگ گئی ان کو نا جی، جمعے پہ ماشاءاللہ تشریف لاتے تھے، دعا فرمائے اللہ اس بچے کی عمر دراز فرمائے، اس بچے کو نیک بنائے، اللہ سب پہ اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سب پہ اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے ہاں بچہ بچیاں اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، نمازی بنا، صالح بنا، فرما بردار بنا۔ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، ہم سب کو صحت کلی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔